اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب، کہ جو شخص بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے اور استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر ڈیفیکلٹی سے ایک وے آؤٹ نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر پریشانی سے، ہر غم سے اللہ رب العالمین اسے نجات دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کریں، اور اس کی میننگ پر غور کرتے ہوئے، ہم تدبر کرتے ہوئے استغفار کریں کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ہم نے جو اپنے پاس میں گناہ کیے ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ہم سب سے توبہ کر رہے ہیں، اور یہ عزم کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان گناہوں کو کبھی نہیں دہراؤں گا۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر اور اپنی طرف سے محنت کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں اور مصیبت کے ٹل جانے اور کام کے پورا ہو جانے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ حقیقی توکل یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے بقدر مکمل کوشش کریں، محنت کریں، اسباب کو بھی اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اطمینان کے ساتھ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین آپ سے براہ راست کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ کیا ہی بہترین راحت کا ذریعہ ہے اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ جانیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ ہر حال میں خیر کا معاملہ ہی ہوگا، چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ لہٰذا افسوس نہ کریں، مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں، بلکہ کام کریں، محنت کریں، اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کریں اور دعا کریں، اور پھر کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور حل بہت دور ہے اور آپ کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ تو اس آیت کو سنیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین شاید آپ کے حال کو اچانک بدل دے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی تنگی کو کشادگی سے تبدیل کر دے، آپ کے درد کو رحمت سے تبدیل کر دے، اور آپ کی مایوسی کو کامیابی سے تبدیل کر دے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لمحے کو آخری سمجھا اور وہی لمحہ آپ کے گمان سے زیادہ خوبصورت آغاز بن گیا۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ دیر ہونے کا مطلب بھول جانا ہے۔ تقدیر اللہ کے منصوبے سے چلتی ہے اور وہ آپ پر آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی دنیا تنگ ہو جائے، اپنے دل سے کہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے۔ تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے، مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین رمضان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی، ایکسپٹنس کی پاسبلٹی میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے،
کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہگار ہو وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے۔ ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں۔ اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ پھر رمضان میں اتنی اپارچونٹیز ہے، عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے بس میں مکمل کروں گا، کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے، کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کی اپارچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے، رمضان کے پورے مہینے، صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے، افطار کے وقت بھی جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ عموماً عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیچاری کہ انہیں پکوڑے تلنے میں وہ مصروف ہے، اس وقت دعا کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی ان چیزوں کو میں کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جتنا آپ کر سکے اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے۔ یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے، ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے، آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی۔ اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی، فکر کریں گے کہ بھائی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا۔ ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا